بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب ان یری علی عبده اثر نعمته. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یعنی شریف ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے پر دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھے. اصل میں یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ایک آدمی آیا تو میلا کچالا کہ حالت بری، بال بکھرے ہوئے. اس نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے مال، جس پر تم غلام بھی ہے، باندیاں بھی ہے، مال بھی ہے، تو پھر تمہاری حالت ایسی کیوں؟ میں بھی کچھ عزت مال ہے. اس پر فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. پہننے کو دیا ہے تو پہنے، کھانے کو دیا ہے تو کھائے. نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس کا اثر بھی ہم پر ہونا چاہیے. خالی کھانے پینے کی بات کے لیے تھوڑا ہی کہا ہے کہ کھانے پینے کا اثر ہو. ہاں، نعمت مادی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے. مادی وہ نعمت کہلاتی ہے جو نظر آ رہے، کھانا پینا، کپڑا، مکان، یہ مادی نعمت کہلاتی ہے. مادی نعمت کا اثر بھی ہو کہ پہننے کو دیا ہے تو پہنے، کھانے کو دیا ہے تو کھائے. اور مانوی نعمت بھی ہو تو اس کا بھی اثر ہونا چاہیے. اللہ نے کسی کو قرآن شریف دیا ہے تو پڑھا کرے. جی ہاں، ایسے ہم کو دین کا کام دیا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا بھی ہم پر اثر ہونا چاہیے. سمجھ میں ہے بات؟ تو اس نعمت کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ پھر اس نعمت کا کیا اثر ہو؟ اللہ نے ہم کو تبلیغ کا کام دیا ہے تو اس نعمت کا کیا اثر ہو ہمارے؟ ایک سوال ہے کہ اس نعمت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہو؟ تو ہم کو صحابہ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر اس نعمت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے اپنی آخرت بنانے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے. کہ اللہ کو راضی کرنا ہے وہ اپنی آخرت بنانی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے. اس نعمت کا یہ اثر ان پر ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. سب سے بڑی بات یہی اللہ کا راضی ہو جانا. رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دین سے، بے دینی سے ناراض ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کفر اور بے دینی کہ اس سے اللہ خوش نہیں ہے، ناراض ہے. اور دین سے کہ دین سے اللہ راضی ہے. تو ہم کو دین کی نعمت ملی ہے تو اس کا اثر ہم پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ایک تو راضی کریں. یہ بڑی بات کہ رضوان من اللہ اکبر. دوسرا اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو سیکھیں. کیا کریں کہ اس کو سیکھیں. جیسے دنیا کے ہنر سیکھتے ہیں، دنیا کے کام سیکھتے ہیں،
اور اس میں اپنے آپ کو غلطی سے بچاتے ہیں اور کمال کو پہنچاتے ہیں کہ فلانا درجے تو ایسا ہے اور فلانا تو ایسا ہے، یہ کمال کو اپنے آپ پہنچاتے ہیں ہنر والا۔ ایسے ہی یہاں بھی کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے کہ اس کے اندر اپنے اندر کمال پیدا کرے۔ کمال میں کیا بات ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آئے۔ اس کام کا یہی اثر ہے کہ جب یہ کام صحیح طریقے سے ہوگا اور سادگی سے ہوگا، اس کام کا اصلی مزاج سادہ ہے۔ جتنی سادگی سے جتنی عمومیت کے ساتھ اس کام کو کیا جاتا ہے، اپنا عمومی طور پر اپنے آپ کو چلاوے، اپنے آپ کو خواص میں سے نہ بناوے، بلکہ عمومی مزاج سے، عمومی طریقے سے، عمومی کاموں میں چلاوے، تو اس کا اصلی اثر ملتا ہے۔ وہ اس کا اصلی اثر یہ ہوتا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، اندر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، کیا پیدا کرتے ہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں، اور جس کے اللہ پیدا کیا وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر اس کام سے کیا پیدا ہوا۔ بعض لوگوں میں طلب پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنی طلب سے اپنے کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوف کی وجہ سے وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اثرات سے پاک کرتے ہیں۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو حق دے دیتے، بھائی اب میں نے بات یہ کام سمجھا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسے واقعات ہوتے جی ہاں، کہ کسی کا حق دبایا تھا تو وہ حق دے دیا۔ چھپی ہوئی نمازیں تھی وہ پڑھ کے کامیاب ہو گئے، پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ 20 سال کی نمازیں لوگوں نے پڑھی کہ 20 سال کی نمازیں بہت ہوئی ہے، یہ کام کا اثر ہے۔ 20 سال کی نمازیں پڑھ، 18 برس کی زکاتیں دی، 18 سال سے زکات نہیں دی، مالک نصاب ہے، مالدار ہے، ہر سال زکات واجب ہوتی ہے۔ ہاں بہت لوگ مالدار ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں حدیث میں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی، مال پھیل جائے گا۔ بازار کو دیکھ لو، چلنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی قسمیں مالوں کی آ رہی ہے، مال تمہارے اوپر پھیل جائے گا۔ کیا کہہ رہا کوئی بات پر ہاں، تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، ہر ایک جو صحیح رخ ہوتا ہے کام کی طرف تو کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، تو بعضوں کو توبہ ملتی ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، پچھلی نمازیں، پچھلی زکاتیں، پچھلے روزے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہ یونیورسٹی میں اس سال 70,000 عرب طلبا تھے، تو میں اس سال کی جماعت تھی تو ان سے ملنا جلنا رہا۔ پھر وہ یہاں آئے دلی، تو یہی جون کا مہینہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یونیورسٹی میں وقت گزارے اور روزے ہمارے فوت ہو گئے، اب روزوں کی قضا کرنا چاہتے ہیں، قضا روزے رکھے کہ میرے پاس آئیے۔ میں نے کہا ہمارا ملک بہت گرم ہے، اور پھر جون کا مہینہ ہے، لمبے دن ہے، ان میں لمبے دن، دلی میں تو بہت لمبے دن ہوتے ہیں، تو تم جماعت میں پھرو گے، گھر پر یہاں تو رہو گے نہیں، تو جماعت میں بھی پھرو گے، روزے بھی رکھو گے، تو ایک آسان نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی قضا تو کرنی ہے، لیکن گھر جا کر کہ میں نے ان کو رائے دی، کیونکہ ان سے برداشت کیا، تو اب ان کو روزے کی قضا کی فکر ہو گئی، نمازوں کی قضا کی فکر ہو گئی۔ یہ چیزیں بھی ملتی ہے اس راستے میں، یہ نہیں کہ خالی پھرنا ہی پھرنا ہے، کہ پھرنے سے کیا ملا تمہیں، کہ نعمت کا کیا اثر ہوا، تو ان پر نعمت کا یہ اثر ہوا کہ ہماری عبادتیں چھوٹ گئی ہے، ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، ہماری زکاتیں باقی ہیں۔ یہ اثر پڑتا ہے، تو یہ اچھا اثر ہے
کہ جو چیزیں کمی کوتاہی کی ہے وہ صاف ہو جائے. یہ مقصد ہے اپنے اندر اپنے آپ کو اس کام میں چلانے کا. پھر چلتے ہوئے اپنے اندر کچھ پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق بندگی اور عبادت کا. کوئی رشتے داری اللہ کی کسی سے نہیں ہے. بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنے اندر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے کہ زندگی ہماری ایمان کی وجہ سے عبادت والی بنے. کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا؟ ایمان کا تقاضا اطاعت کرنا، اور اطاعت میں پہلا نمبر عبادت ہے. اطاعت یعنی جان مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو. یہ مطلب اطاعت کا ہوتا ہے. اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. وہ اس کا ایک اثر زندگی میں اطاعت آ گئے، اللہ سے تعلق، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا ہے. تو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی عبادتوں کو صحیح کرے. عبادت مثلا نماز ہے تو نماز میں دو حکم ہیں. نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. دو حکم، حافظوا علی الصلوات اور اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرو. نمازیں ہم عادت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. عادت پڑھ گئی ہے، رکوع بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی ہو جاتے ہیں. عادت تو اچھی ہے، مگر اس عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت کو عبادت بنانا. ہاں، وہ عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے. جیسے علم و ذکر، گاڑی بغیر پہیے کے نہیں چل سکتی، پہیے ہوں گے تو گاڑی چلے گی. ایسے دینداری نہیں بنے گی جب تک کہ علم و ذکر نہیں ہوگا. سمجھے؟ علم و ذکر دو پہیے ہیں دینداری کے، کہ ہر کام کا علم ہو اور پھر اس پر عمل ہو. ہر کام کا علم ہو، اس پر عمل ہو. جیسے کوئی درجی بنے تو درجی بننے کا اس کا علم بھی ہے ہنر کا، اور وہ عمل بھی کرتا ہے، تو وہ اپنے ہنر سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھ نہیں جا؟ ہاں، ایسے ہی دین کے کاموں کا بھی، کہ اس کا علم ہو، اس کا عمل ہو. علم نہیں ہوگا تو غلط کرے گا. جسے درجی چننا نہیں آتا تو غلط سیکھے گا، وہ بگاڑے گا. اس لیے میرے دوستوں، دین صحیح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام ہو اس کا علم ہو. یہی اس کام کا مقصد ہے. اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ پھرا کریں. پھرانا تو ان کو غفلت میں سے نکالنے کے لیے ہے، کہ گھروں میں غفلت ہے، کاروبار میں غفلت ہے، تو اپنے گھروں میں سے، اپنے کاروبار میں سے نکلے وہ. لیکن خالی نکلنا کافی نہیں ہے. جیسے خالی ہل چلا رہے تو کھیت میں کیا پیدا ہوگا؟ خالی چکی چلا رہے تو پیٹ بھرے گا. تو خالی پھرنے سے بات نہیں بنے گی. سمجھے نہیں؟ چاہے 1000 دن پھرو، لیکن خالی پھرو تو خالی ہل چلا رہے، خالی چکی چلا رہے گا، پھر بھرے گا نہیں بھرے گا. پیٹ کب بھرے گا؟ کہ کھیت میں پانی بھی دے، دانا بھی ڈالے، تو موسم آ گئی کہ میں دانے بھی ڈالے اور چکی چلا رہے تو آٹا آئے گا. قاعدے کی بات ہے. ایسے ہی یہاں بھی کہ دین کو سیکھتے رہے، پوچھتے رہے، اور دوسروں کو سکھاتے بھی رہے، دوسروں کو بتاتے بھی رہے، دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہے. دوسروں کو دعوت دینے سے ہم اپنے کام میں پکے ہو جائیں گے. ہاں، جب آپ دوسروں کو دعوت دو گے تو آپ اپنے کام میں پکے رہو گے. جیسے تاجر اپنا مال بیچ کر مالدار ہو جاتا ہے، بیچتا ہے اپنا مال لیکن ہو جاتا ہے مالدار.
جی ہاں، اپنا مال بیچتا ہے، اپنا مال بیچ کے نفع لیتا ہے، اللہ ایسے ہی بھی کہ ہم دوسروں پر محنت کر کے اپنی دینداری مضبوط کریں گے، دوسروں پر محنت کر کے اپنی دینداری کو مضبوط کریں گے. اس لیے ہماری دین میں ہے کہ ہم اپنے دین میں پکے رہیں. کیا رہیں؟ پکے رہیں، کچے نہ رہیں. پھر کچا بند ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگیں، اس میں میرے بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہوتا ہے کبھی آدمی کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، کوئی عمل بھی رہ جاتا ہے، یہ حتمی ہے، اس کا پیر پھسل جاتا ہے کہ چلتے ہوئے. ایسے ہی کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں گزارتے ہوئے، انسان ہے تو اس سے بات بگڑتی نہیں ہے، بلکہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنی غلطی پر اڑ جائے، اکڑ جائے. نوح علیہ السلام کے قوم میں یہ دو بیماریاں کہ وہ اپنی بات پر اڑتے تھے، پہلے نہ یہ، اور وہ جو صحیح بات بتاتے تھے نوح علیہ السلام اس کے مقابلے میں اکڑتے تھے، نہیں کرتے. یہ دو بیماریاں اللہ کے سامنے نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، میری قوم کی یہ بیماریاں تو اثر واستکبر واستکبار، یہ اڑتے ہیں اپنی بات کو، چھوڑتے نہیں ہیں، اور میں جو حق بات بتا رہا ہوں اسے قبول نہیں کرتے، اس سامنے اکڑ جاتے، نہیں کرتے. یہ بیماریاں ہیں ان کی، اس کی وجہ سے وہ محروم ہوئی. تو یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو. کوئی بات ہمارے اندر غلط ہے تو اپنی غلط بات پر نہ ہو رہے، کوئی بتا دے تو ٹھیک کر لیں، جزاک اللہ خیر. ہمارے عرب پہلے آتے تھے بیچارے، تو جب ان کو کوئی غلطی بتا دے کہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ان کے اندر ایک بات جزاک اللہ ایسا نہ دے تو یہی صحیح طریقہ ہے. کیونکہ تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری تبلیغ میں خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو فائدہ اٹھانا. میوات والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر ایک بڑی خوبی ہے. کیا خوبی ہے میوات والوں؟ فرمایا کہ ایک تو تمہارے اندر سادگی ہے. پہلے میوات میں بہت سادگی تھی، بہت سادگی، کھانے میں پینے میں کیا چیز. تو فرمایا دوسری صفت تمہارے اندر جفاکشی کی، جفاکشی کی کہ وہ دہلی سے کلکتے تک پیدل جاتے تھے. 4 مہینوں کی جماعتیں بنتی تھیں رمضان میں. مولانا یوسف صاحب اس کی تشریح کرتے، ہمارے سامنے کی باتیں بعد میں بھی رہی. یہ 4 مہینوں کی جماعتیں دہلی سے کلکتے کی طرف، دور دور بمبئی کی طرف، تو مشقت ان کے اندر تھی، جفاکشی ان کے اندر تھی. تمہارے اندر جفاکشی ہے، تمہارے اندر سادگی ہے، تو یہ چیزیں مطلوب ہیں. اور وہ چیزیں مطلوب نہیں ہے کہ اپنی غلطی پر اڑنا، صحیح بات بتاوے تو اڑنا، یہ بات نہ. اس سے زندگی جو ہے وہ صلاح فلاح کو پہنچتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہمارا رجحان جو ہے وہ آخرت کی طرف ہو. اور آخرت کے ہونے کا کیا مطلب؟ آخرت تو نظر آتی نہیں ہے. آخرت کی طرف نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر. مولانا صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت کا کیا مقصد ہے. کہ فرمایا ہماری دعوت کا مقصد ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت ہے، یعنی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں بس صبح سے شام تک کیا سنتیں ہیں، کیا طریقے دیے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ ہماری دعوت کا مقصد ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ زندگی کے رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہو جائے. سب سے زیادہ طاقتور عمل وہ سنت پیغمبر ہے.
اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر میں مدد کرتا ہے نبیوں کی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے نبیوں کی. ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی. دوسرے نمبر میں مدد کس کی ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. دوسرے نمبر میں، کہ دوسرے نمبر میں مدد اللہ کریں گے ایمان والوں کی، جو نبی پر ایمان لائے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہاں خالی آمنو ہے قرآن پاک میں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں آمنو ہو وعملوا الصالحات نہ ہو ساتھ، تو مراد کامل ایمان ہے، کہ کامل ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے جس طرح نبیوں کے ساتھ اللہ ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے اپنے ایمان کو کامل بنانے میں سب سے بڑا دخل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ہے. اتباع ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا، سب پر اتباع. نبی پر بھی اتباع ہے، کہ نبی پر کس چیز کا اتباع ہے؟ کہ نبی پر وحی کا اتباع ہے. نبی کو اتبع ما یوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ پر آوے آپ اس کے تابع رہیں، آپ اس کے تابع رہیں، اس کے پابند رہیں وحی کے. اور امت کو یہ حکم ہوا کہ آپ نبی کا اتباع کریں. نبی ولی کا اتباع کرے گا اور ہم امت نبی کا اتباع کریں گے. تو اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ نبی کو نہ ہم کو. اس لیے مذہب کی جان اور دین کی جان وہ ہے اتباع. سمجھ میں آئی نا بات؟ انسانی زندگی میں دو ہی چیزوں کا اتباع ہوتا ہے، ایک اتباع ہوا کا، ایک اتباع ہدا کا. یعنی آدمی اپنی خواہشوں کی اتباع کرے گا، اپنی منچاہی کی اتباع کرے گا، یا پھر اللہ کی اتباع کرے گا. یہ دو ہی راستے ہیں. سمجھ میں آئیں گی بات؟ یا تو منچاہی پر چلے گا، یا پھر رب چاہی پر چلے گا کہ اللہ کے نبی کو اتباع کرے گا. کہ اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے، مسجد میں اس طرح داخل ہوتے تھے، مسجد میں اس طرح نکلتے تھے، وضو اس طرح کرتے تھے، غسل اس طرح کرتے تھے. ہاں، سب چیزوں میں اتباع جو ہے وہ ہے اصل، چاہے نبی ہو چاہے امتی ہو. یہی اس کام کی غرض ہے، یہی اس کام کی غرض ہے. نکالنا جو ہے گھروں سے، وہ گھروں سے نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خواہشوں میں سے نکالنا مقصود ہے. کیونکہ ہمارے ساتھی پڑھتے وڑھتے تو ہے نہیں. حیات الصحابہ میں پورا ایک باب ہے کہ صحابہ کا خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نکلنا نہیں، کہ وہ اپنی خواہشوں میں سے نکلتے. تو خواہشوں میں سے نکل کر کہاں چلے گئے کہ حکم پر آ گئے. جیسے روزہ والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور حکم پر رہتا ہے سارا دن. روزہ والا کیا کرتا ہے؟ خواہش بند، اور اب دن بھر روزہ ہے یعنی حکم پر ہے. یہ روزہ اس کی مثال ہے، خواہش میں سے نکل کر حکم پر رہنا. ہاں، اور کوئی مثال نہیں ہے. روزہ میں یہ مثال پکی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے کی بڑی قدر ہے. سوم لی لی کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ اپنا کھانا پینا خواہش میرے خاطر چھوڑتا ہے. یہ خواہش میں سے نکلنے کی مثال ہے. تو ہمارا نکلنا جو ہے وہ گھروں سے نکلنا ہے. گھروں سے نکلنا تو بہت آسان ہے، جس کے پاس پیسے سے فرصت ہے وہ پھریں گے. یہ مقصود نہیں ہے. تو کیا مقصود کیا ہے؟ کہ خواہشوں میں سے نکلنا اور سنتوں پر قائم رہنا. کہ خواہش کے بعد دوسرا سامنے جو مقابل ہے وہ سنت ہے، ہوا اور ہدا. ہوا کہتے ہیں خواہشوں کو،
ہوتا کہتے ہیں ہدایت کو، صحیح راستے کو، تو آدمی خواہش میں سے نکل کر کہاں جائے گا کہ ہدایت پر آئے گا، سنت پر آئے گا. یہ ہماری دعوت کا مقصد ہے. اس محنت کا یہ مقصد ہے اپنے اپنے خواہشوں میں سے نکل کر کے اپنے نبی کے طریقوں پر آنا. ہاں، سونے کے لیے لیٹے تو سنت کے مطابق لیٹے، کھانا کھائے تو سنت کے ساتھ کھائے، مسجد میں سے نکلے مسجد میں سے آئے، یہ جو ہے یہ روز روز کی، یہ اس وجہ سے کہ اب سنت پر چلنے کی عادت پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ. اپنے آپ کو کس چیز کا عادی بناؤ؟ کہ خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، تاکہ کام آسان ہو جائے. جس کام کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو خیر کے کاموں کے اپنے آپ کو عادی بناؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے یہ بات خاص طور سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اب کوئی کام نہیں ہے، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اب اللہ کا راستہ ہی راستہ ہے. تو اب اللہ کے راستے میں جا کر کے دوسرے کاموں کا عادی نہیں بنانا، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ تلقین ہوتی تھی خاص طور سے ذمہ دار سے کہتے ہیں. شادی کرنے مکہ جا رہے تھے لوگوں کو لے کر کے، تو ان سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے خیر کاموں کا عادی بنے. جی نماز کی عادت ہو گئی، اب نماز مشکل نہیں ہے، عادت ہو گئی. تہجد کی عادت ہو گئی، تہجد کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. عادت بن جاتی ہے. غلط عادتیں ہو جاتی ہیں، صحیح عادتیں نہیں ہو جاتی. جب آدمی اپنے آپ کو پابند کرے گا تو پھر عادی ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر اخلاص آئے گا تو عبادت بنے گا. اخلاص آئے گا تو پھر وہ عبادت ہے. اب عادت کے طور پر جانا ہے. چھوٹے بچہ نماز کا عادی ہو گیا، اب وہ عادت سے نماز پڑھتا ہے. جب بڑا ہوگا، لکھے گا، پڑھے گا تو اب وہ اخلاص پڑھ کہ اللہ کی عبادت ہے، صحیح کرنی ہے. اب اس میں اخلاص آئے گا اپنی دینداری کے مقدم. پہلے اب عادت پڑ گئی اور عادت نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے. جو عمر گزرے گی بری عادتیں قوت پکڑتی ہیں، بری عادتیں قوت پکڑتی ہے، پر ان کا چھوڑنا مشکل. تو اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ اور پوچھو کیا کیا خیر ہے. سب سے بڑی خیر جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑی خیر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عادت ہو کہ ہماری زندگی میں روز مرہ کی سنت ہے. اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کریں، نیچے اترتے ہیں تو مولانا ابرا صاحب فرماتے ہیں یہ آسان سنت ہے. اوپر چڑھے تو اور نیچے اترے تو قرآن حالت ہو تو لا الہ الا اللہ. اوپر چڑھے تو اللہ ہو، نیچے اترے تو سبحان اللہ. عام حالت میں لا الہ الا اللہ. یہ عادت سنتوں کی عادت پڑ گئی کہ سب سے زیادہ نور سنتوں میں ہے. دو نور دیے گئے ہیں، ایک قرآن کا نور دیا گیا ہے، ایک سنتوں کا نور دیا گیا ہے. ایک نور قرآن پاک ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے اوپر کھلا ہوا نور اتار دیا ہے. یہ قرآن مراد ہے. اور دوسرا نور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انزلنا الیکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور بھی آیا ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے. تو وہ یہ نور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ سنتوں کا نور ہے. اس کا نور ہے سنتوں کا نور. یہ سنتیں زندگی کی ہر حال کی ہے، کھانے کی، پینے کی، بیٹھنے کی، اڑنے کی، کمانے کی، سب چیزوں کی سنتیں وہ طریقے تھی. ہماری دعوت کا یہی مقصد ہے کہ زندگی ہماری برادری کے رواج پر نہیں، قوم کے رواج پر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر آ رہے ہیں. اس کے لیے علم و ذکر دیا گیا ہے کہ سنتوں کا علم نہیں ہے تو پوچھو. اب تو بہت آسان ہو گیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہوتی تو سنتیں، اس میں سنتیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے.
تو بجائے موبائلوں میں وقت ضائع کرنے کے اور اپنی زندگی برباد کرنے کے ان چیزوں میں رہے، تاکہ زندگی سنت پر آئے کہ سنت اصل ہے، کہ سنت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے. جیسے سنت کے خلاف کوئی آ گئے تو اللہ کی مدد کٹ جائے گی. آج ہماری یہی مشکل ہے، اس دعوت کی یہی ضرورت ہے کہ پہلا نمبر ہمارا کلمہ ہے. تو کلمے کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اطاعت پر آئے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا اطاعت. اطاعت کی چیز ہے اللہ کی، تو اللہ اطاعت کا حکم دے گا، اور اطاعت رسول کی، رسول ان حکموں کے طریقہ بتائے گا. حکم تو اللہ دے گا، وہ طریقہ کہ طریقہ نبی بتا دے گا. جیسے اللہ نے رکوع کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا، تو وہ رکوع سجدہ کیسا کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو. مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا تو سجدہ صحیح ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، نبی نے طریقہ بتایا. حکم ہے سجدہ، نماز میں سجدہ فرض ہے، سجدہ کرے، لیکن سجدہ کیسا کرے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا. سمجھ نہیں نا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی سجدے کا صحیح طریقہ ہو گیا. ہاں، یہ 7 اعضاء کون سے ہوں گے کہ 2 قدم زمین پر لگیں گے سجدے میں، پھر 2 گھٹنے لگیں گے سجدے میں، پھر 2 ہاتھ لگیں گے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور چہرہ لگے گا 2 ہتھیلیوں کے بیچ میں. یہ 2 ہتھیلیاں سجدے میں ہوئی، اس کے بیچ میں چہرہ. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کہ میرے پروردگار نے مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ سجدہ کا صحیح طریقہ ہے. تو نہیں بات. تو ہماری اس محنت میں یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، خالی سیکھنا نہیں. لینا ہے، دینا ہے. کیا لینا ہے؟ کہ علم لینا ہے، طریقہ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، دوسروں کو سکھانے کے لیے دعوت دینا ہے. کوئی تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ سیکھو، ہم تم سے سیکھیں گے. وہ زیادہ جانتے ہیں تو ان سے سیکھیں گے، ہم زیادہ جانتے ہیں تو وہ ہم سے سیکھیں گے. مولانا اللہ صاحب کہ یہ صحبت سے سیکھنے کا طریقہ. مدرسے میں تو داخل نہیں ہو سکتے یہ سب، تو ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھے. صحابہ نے صحبت میں دین سکھایا، مدرسے نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھتے. اس لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اور اس میں یہ چیزیں سیکھنی ہے. اپنا ایمان صحیح کرنا، ایمان کی باتیں بولنا، ایمان کی باتیں سننا، ایمان کی باتیں کرنا، ایمان والے اعمال کرنا، تاکہ ایمان میں طاقت آئے. ایمان میں طاقت کس لیے آئی؟ ایمان کی طاقت سے کیا کرنا ہے؟ دوا کی طاقت سے کیا کرنا ہے؟ کہ میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو آنکھوں کی دواؤں سے آنکھوں میں طاقت آتی ہے، روشنی ہوتی ہے. ایسے تو ایمان کی طاقت سے کیا ملے گا؟ ایمان میں طاقت آئے گی تو اللہ کے فرائض ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کی طاقت آئے گی. ایمان کی طاقت کا یہ مطلب ہے. ایمان کی طاقت کا مطلب تو ایمان تو اللہ رسول پڑھنا، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ ایمان والا ہو گیا. اب ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ فرائض ادا ہو جائے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، اور جو دین کا تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے. یہ طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اگر یہ طاقت نہیں پیدا کی ہے تو فرائض بہت ہوں گے. جیسے بہت سے لوگوں کی نمازیں نہیں، زکاتیں باقی ہے، روزے باقی ہے، وہ جانتے نہیں ہے کہ فرض ہے، لیکن ان کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. ایسے حرام سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو حرام میں پڑ جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے. تو ایمان میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ حرام سے بچائے گا اور فرائض پر ادا کرے گا. یہ اطاعت کا مفہوم ہے کہ یہ ہوئی اطاعت کہ حرام سے بچا، فرائض کو ادا ہوا. اور تاثیر اس کی یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ تو اپنے آپ کو حرام سے بچا
پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچانے والا یہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچنے کی تو یہ فضیلت. تو فرائض کی ادا کرنے میں فرائض کی ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا، اس کی رحمتوں سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے فرائض ادا نہ کرے. فرائض ادا نہ کرے، باقی جتنے نوافل پڑھے کہ بات نہیں بنے گی. سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا، اس کی رحمت سے بندہ قریب ہوگا، وہ اس کے فرائض کے ادا کرنے سے ہوگا. فرائض عبادت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت کے فرائض. اور فرائض لین دین کے بھی ہوتے ہیں، حلال کمانا، حلال کھانا. فرائض معاشرت کے آپس کے رہن سہن کے بھی ہوتے ہیں. تو ان فرضوں کی ادائیگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، یہ مطلب ہوتا ہے. جی ہاں، پہلے نمبر کا کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرائی کہ ان چیزوں کے گنہگار بننے سے بچ گئے. طاقت کی وجہ سے گناہ سے بھولنا سے بچے گا، طاقت نہیں ہوگی تو نہیں بچے گا، یہ پھنس جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں پھر کھلا کر کے ان باتوں کے ذریعے سے ایک تو اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے تاکہ حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ایمان کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کی طاقت آ جائے. اللہ کے حقوق عبادت کے لیے، اللہ کے حقوق عبادت کے لیے وہ عبادتیں ہوں کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہ رہے، کوئی زکوٰۃ ہمارے اوپر باقی نہ رہے ایماندار کا. اس طرح کوئی فرض ہم پر باقی نہ رہے، جو فرض ہو ادا ہوا، جو فرض ہوا وہ ادا ہوا. یہ طاقت پیدا کرتی ہے. جی ہاں، بہت سے لوگوں پر نمازیں باقی ہیں. اب تو وہ جماعت میں لگے تو نماز پڑھتے ہیں، تیسری نمازیں باقی ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو روانگی کرتے تھے تو تیسری نمازوں کی قضا کی بات نہیں کرتے تھے. اب نہیں ہوتی وہ بات کہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی پڑھ لو، بجائے نفل پڑھنے کی قضا پڑھ لو. نفل کا سوال نہیں ہوگا لیکن فرض کا سوال ہوگا. نفل نہ پڑھے، قضا نمازیں پڑھو. یہ پہلے روانگی میں یہ بات ہوتی تھی کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. نفل نہ پڑھے قضا نہیں پوچھیں گے کیونکہ تو ہمارے نفل کے ہیں، لیکن فرض تو وہ تو اللہ کا حق ہے. تو یہ چیزیں، یہ شعور اس راستے میں بیدار ہونا چاہیے، یہ دھیان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے یہ اللہ کے بندوں کے. تو پھر اس صورت میں جو زندگی بنے گی وہ صاف ستھری زندگی بنے گی. عیشۃ نقیہ، حدیثوں میں اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، سب کا حق دے دیا ہے، مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے. اللہم اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. ومیتۃ سویہ، اور اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں. یہ دعا مانگی آپ سے، میں آسان موت مانگتا ہوں کہ میری موت آسان ہو جاوے، زندگی صاف ستھری ہو جاوے. تو سب کچھ ہو گیا نہیں کہ موت آسان ہو گئی، زندگی صاف ستھری ہو گئی. وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی رسوائی نہیں ہوگی. وہ مردن غیر مفضی ولا فاضل، اب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی رسوائی نہیں ہوگی، کوئی ذلت نہیں ہوگی. تو حساب مسئلہ صاف ہے. یہ سب مقصد ہے اس کام کے، سمجھ نہیں رہا. اس لیے اس کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. ایک دم تو یہ سب نہیں ہو جائے گا، اس لیے نا امید نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے مولانا امام صاحب خاص سے لگے رہو لگے رہو، اور یہی کہتے ہیں لگے رہو لگے رہو لگے رہو. یہ گیم کی تنظیم ہے. کیوں کہ آدمی لگا رہے تو پہنچ جائے گا، کٹ جائے گا تو تھوڑا پہنچے گا، لگا رہے گا تو پہنچ جائے گا. آج نہیں تو کل، ہاں جی ہاں، سویرے نہیں تو دیر سے پہنچے گا لیکن پہنچے گا تو کہ لگا رہا. تو ایسا فرمایا کرتے میں لگے رہو. جی ہاں، تو لگے رہو مجھے پہنچ جاؤ. تو میرے بھائیوں، دعوت کا مقصد صرف وقت لگانا نہیں ہے کہ میرا وقت لگ جایا ہے. وقت لگانا تو کسی کام میں بھی مقصد نہیں، بلکہ اس کام کے نفع کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. جسے کوئی وقت نہیں پوچھتا کھیتی میں کتنا وقت لگا، پوچھتے دکان میں کتنا لگا، پوچھتے دکان میں میرے 3 چیلے لگے اور دکان میں میرے 4 چیلے لگے، پوچھتے بلکہ دکان کا کیا نفع ہوا، کھیتی کا کیا نفع ہوا. تو مدت مقصود نہیں ہے، منفعت مقصود ہے. مدت
مقصود نہیں ہوتی، اس کا نفع مقصود ہوتا ہے. اس لیے ان کاروبار میں مدت پوچھتے ہو کہ تم دکان کتنے مدت دینا چاہتے ہو، 4 مہینے سے 1 سال، بلکہ سال ختم ہوتا ہے تو حساب دیکھتے ہیں. ہاں نفع ہوا نقصان ہوا، ہاں یہی بات صرف نفع اور نقصان ہوگا سب. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی غرض یہی کہ ہماری زندگی کے نفع کی زندگی بنے. کیوں کہ زندگی ہماری ایک طرح سے بازار ہے. جیسے بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کچھ کاروباری کو نفع اٹھاتے ہیں، کچھ کاروباری کھوٹ میں بھی اترتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ ہوتے. ایسے زندگی میں بھی دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی گزار کر نفع کمائیں گے، کچھ لوگ اپنی زندگی گزار کر کھوٹ میں اتریں. حدیثوں میں کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے اور وہ سودا کرتا ہے. جیسے دنیا میں سودے ہوتے ہیں، سودے میں کچھ کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، سودے میں نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. اس طرح آدمی اپنی صلاحیتوں کو اپنی صلاحیتوں کو دنیا لگاتا ہے. اس میں کچھ لوگ کھوٹ پاتے ہیں کہ ان کی آخرت برباد ہو گئی، دنیا میں برکت نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ نفع اٹھاتے ہیں کہ ان کی آخرت بھی بن گئی، ان کی دنیا میں برکت ہو گئی. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها. کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ حکم کہ جو چیز تجھ کو نفع دیتی ہو اس کا تو شوقین اور لالچی بن. حدیثوں میں احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ، کہ جو چیز تجھ کو نفع دینے والی ہو کہ اس کی لالچ کر، اس کا شوق کر اور اللہ سے اس میں مت. تو دین ہم کو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، اس سے زیادہ نفع کسی میں نہیں ہے. اس پر فرمایا کہ تو اس کا شوق کر، اس کی لالچ کر کہ میرا دین اچھے سے اچھا بنے. احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگا کر، اللہ سے مدد مانگا کر کہ میرا دین اچھے سے اچھا اللہ بنا. اور عاجز نہ بن، عاجز نہ بن. کبھی نفع بھی آئے گا، کبھی نقصان بھی آئے گا. تو نفع آئے تو اللہ کی طرف سے، کھوٹ آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، گھبرانا نہیں ہے اور اپنے آپ کو ناامیدی نہیں بنانا ہے. جی ہاں، کہ بس جو چیز نفع دینے والی ہو اس کا شوق کر، اس کے پیچھے پڑ. تو نفع دینے والی چیز یہی ہے ہم اپنا دین، کہ اس کا شوق کرنا، اس کے پیچھے پڑنا اور اس کے ساتھ لگا رہنا، اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ کام ہے. تو پھر انشاءاللہ آدمی نا امید نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی کوشش، اس کی اخلاص کے بقدر اخلاص بھی عمل کرنے سے آئے گا. اخلاص تو عمل نہیں ہوتا ہے نا، ریا بھی عمل میں ہوتی ہے. عمل ہی نہیں ہے تو نہ ریا ہوگا نہ اخلاص ہوگا. ہاں، ریا کس میں ہوتا ہے؟ عمل میں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. ریا یہ تو عمل ہوتا، عمل ہی نہیں ہے تو ریا کہاں، اخلاص کہاں؟ پہلے عمل تو ہو. اسے کہتے ہیں پہلے عمل کرنا شروع کرو، پھر عمل کے عادی بنو گے، پھر مخلص بنو گے، پھر متقی بنو گے، اللہ لے جائے گا. ہاں، کہ جو ہدایت کے راستے پر جمے گا اس کی ہدایت میں اللہ اضافہ کرے گا. ہاں، الذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر تقدم چلتے رہیں گے ان کی ہدایت میں اللہ اور اضافہ کرے گا. پھر ان کو اللہ تقویٰ دیں گے، متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے. یہ بڑی بڑی بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے. اس لیے ان بشارتوں کا سننا ضروری ہے. فضائل جو ہے نا وہ اسی کا نام ہے کہ بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. حدیثوں میں کہ بشارتیں سنو اللہ یہ دے گا، اللہ یہ دے گا. تو بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. تو جو آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے. جو آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. خالی امید لے کے بیٹھ جاتے وہ کام نہ کرے، ایسا ہوتا ہے. نفع کی امید لے کے کھیتی کرو، کاروبار کرو، تو امید بھی کرے، عمل بھی کرے. اس چیز کہا تو امیدوار رہو اور کام کرو. کام چھوڑ کے کیا امید؟ جی ہاں، اس لیے ہم کو اللہ سے امید بھی کرنی ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے
اس کو اچھی سے اچھی طرح کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے اور ہماری طرف سے اس کی قبولیت بھی اللہ دے دے. یہ ہاں کسی بھی حد تک پہنچ کے کیوں سمجھے کہ بہت کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ بہت کیا ہے. یہ بہت نہیں کیا، تھوڑا ہوا ہے، وہ پتہ چلے گا، بہت پر پتہ چلے گا تھوڑا زیادہ. جی ہاں شیطان یہی کرے گا بہت ہو گیا اب کیا ہے، تو نہیں اس کو تصویر کہتے ہیں. یہاں سے شیطان ایسے بہانے ان کا بہت ہو گیا اب چل، یہ شیطان ایسے بہانے سکھاتا ہے. وہ آدمی کو پیچھے ڈالتا ہے، کبھی خوف دیتا ہے اور وہ پیچھے ڈالتا ہے. تخفیف تصویر یہ شیطان کا کام ہے، بہانے بنانا اور حالات سے ڈر جانا. یعنی حالات سے نہ ڈرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. یہ کہا ہم کو کہ حالات سے مت ڈرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا. ڈرنے کیا ہے، جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا. کل نہیں اسی بنا اللہ ما كتب اللہ ہونا. لوگ حضور کو ڈراتے تھے کہ آپ جو کام کرتے ہیں لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. تو کہا لوگوں سے کہو کہ ہم کو تو وہ بات پہنچے گی جو اللہ نے لکھی. اللہ نے ہمارے لیے تکلیف لکھی ہے تو بھی بھائی، راحت لکھی ہے تو راحت آئے گی. جو نہیں لکھی ہے وہ تو ہونے کے لیے. ہاں تقدیر پر ایمان لانے سے تسلی ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، جو نہیں لکھا ہے وہ تو نہیں ہوگا. اب کیا پریشانی؟ اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا تسلی ہے. تمہارا اللہ نے لکھا ہے وہ، اللہ نے لکھا ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. تو شیطان گھبراہٹ میں بھی ڈالتا ہے، دھوکے میں بھی ڈالتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اور اللہ سے خیر مانگنی ہے. بس کریں گے انشاءاللہ. اور جو ذمہ داریاں آ گئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اس کا نام دین ہے کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. ذمہ داریوں کو پورا کریں، اللہ سے اخلاص بھی مانگتے رہے، اللہ سے استقامت بھی مانگتے رہے، اللہ سے حفاظت بھی مانگتے رہے. سب چیزیں اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں. ہم اپنے ارادے کے ہی مالک نہیں ہیں. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. تو اللہ سے سب کچھ مانگو، وہ دینے کے لیے ہے، ہم مانگنے کے لیے. مانگا کرو اللہ مانگنے سے خوش نہیں ہوگا، نہ مانگنے والوں سے ناراض. مانگا کرو، چھوٹی چیز مانگو، بڑی چیز مانگو، اللہ جانو. اور امیدوار ہو کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. یہ کہا کہ ضرور دے گا اللہ، کبھی دیر سے دے گا، کبھی جلدی بھی دے گا، لیکن دے گا. مانگی ہوئی چیز ضرور دے گا. ہاں کبھی دیر سے دیں گے اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال میں اولاد ہوئی، لوگ اولاد کی دعا کراتے ہیں. ہاں محمد اگر کہتے ہیں اسماعیل علیہ اسحاق کہ بوڑھا پہ مجھ کو اسحاق تو 90 سال ہو گئے تھے ان کو. لوگ اولاد کی دعا کریں، اولاد وہ اپنے وقت پڑھتے کہ ان کو 90 سال میں اولاد دی. ہاں واپس نہیں کیا ان کے سوال کو. جی دیر سے دی، حکمت ہے، کبھی دیر سے بھی دے، کبھی جلدی دے، لیکن دینا ہی دینا. اللہ کا کام تو دینا ہی دینا. مانگتے نہیں ہم سے کہ لاؤ لاؤ، دنیا والے مانگتے، اللہ نہیں مانگتا. جی ہاں وہ ان کا کام دینا ہی دینا. ہاں کبھی دیر سے دیں گے، کبھی جلدی دیں گے. وہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتے کہ کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ اپنی حکمت سے دیتے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو، نا امید نہ بنے کوئی. اللہ سے مانگا کرو. ہاں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اس کے حکموں پر جماؤ، اپنے آپ کو اس میں حکموں پر جماؤ. پھر اللہ تعالیٰ نا امید نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نامراد نہیں بنائے گا. بھائی دعا ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے چند ضروری اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ ملکی مشورہ 21، 22، 23 اگست کو انشاءاللہ گجرات میں ہوگا، صوبہ گجرات میں ہوگا. وہ حضرات انشاءاللہ چلے گا، اعلان بعد میں فرمائیں گے. اس کی تاریخیں ہیں 21، 22، 23 اگست. اور
آئندہ ریلوے کا عمومی اجتماع، پورے ملک کا عمومی اجتماع انشاءاللہ 10-11 فروری کو انشاءاللہ دہلی میں ہوگا، اور ریلوے والوں کو جو مشورہ ہوتا ہے اس کی تاریخ وہ حیدرآباد والوں سے آپس میں بیٹھ کر انشاءاللہ طے کریں گے، لیکن وہ حیدرآباد میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 اعلان تھے تاریخوں کے اعتبار سے۔